اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل شریف کے 5 معجزاتی اعمال اور معزز سامعین، رزق، دولت، شہرت، کاروبار کی ترقی، دشمن سے نجات کے لیے اور ہر جگہ پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیز ملازمت کی اگر آپ کو تلاش ہے، یا آپ کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ میں آج 5 طریقے بتاؤں گا، اور یہ 5 طریقے ایسے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لی آپ ایک عامل کامل بن گئے۔ تو چلتے ہیں پہلے آج کی طریقے کی طرف کہ آپ نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ 5 طریقے بڑے مستند اور بڑے مجرب ہیں، اور اس میں بڑا ہی کمال ہے۔ آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا میں بتاؤں گا، اگر آپ رزق کی ترقی کے لیے یا رزق کی بندش کے لیے، جیسے کہ آپ پہ رزق کی اگر بندش ہو اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دولت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ شہرت کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ 3 طریقوں کا ایک ہی وظیفہ ہے۔ اس سے آپ کی بندش بھی دور ہوگی، رزق میں بھی ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو نوازے گا، آپ کو اتنی شہرت ملے گی کہ آپ سارے تسخیر کے وظیفے ہی چھوڑ دیں گے۔ اس کی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح فجر اور جو اس کی 2 سنتیں ہوتی ہیں فجر کی اور 2 فرض ہوتے ہیں، اس کے درمیان صرف 7 بار، بہت زیادہ نہیں، صرف 7 بار آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اس میں آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں، میری دولت میں ترقی عطا فرما، مجھ پہ اگر رزق کی بندشیں ہیں تو وہ دور فرما دے، اور مجھے شہرت عطا فرما دے، یعنی مجھے تسخیر کی دولت سے نوازے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کمال دے کہ چند دن آپ اس وظیفے کو کریں گے، اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ آپ سنبھال ہی نہیں سکو گے۔ اب دوسرے نمبر پر اگر آپ کاروباری حضرات ہیں، آپ پہ نہ بندش ہے نہ جادو ہیں، بس آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار چل نکلے، مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی ہو اور زیادہ تر گاہک میری دکان پہ آئے، تو آپ اس کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے کاروباری جگہ پر بیٹھے تو اول آخر کوئی سا بھی درود شریف، جتنا آسان درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، 41 بار آپ درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں آپ 3 بار سورہ مزمل شریف پڑھیں۔ سورہ مزمل شریف ہر بار ختم کر لینے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ 3 بار آپ نے دعا پڑھنی ہے ہر بار سورہ مزمل ختم کرنے کے بعد۔ اس کے بعد 3 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر وہیں درود پاک جو آپ نے پہلے پڑھا تھا 41 بار پڑھ لیں۔ جب بھی آپ کاروباری جگہ پر بیٹھے اپنے کاروبار کے تصور سے اور اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کریں اور یہ عمل شروع کریں، پھر آپ کمال دیں گے۔ اب چلتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ اگر آپ کی دشمن زیادہ ہیں، ایسے دشمن ہیں کہ آپ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، یا ایسے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، آپ ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی وجہ آپ اپنی عزت شہرت خراب نہیں کرنا چاہتے، تو نمبر 3 طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ، اول تو آپ دوپہر کو دن 12 بجے یا اس وقت آپ نہیں عمل کر سکتے تو پھر آپ عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی کر لیں سوتے وقت۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے 21 بار سورہ الم تر کیف یہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ مزمل شریف، پھر آپ نے 21 بار الم تر کیف پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے 1 بار سورہ مزمل شریف، پھر آپ نے 21 بار الم تر کیف، سورہ الم تر کیف پڑھ کے آپ نے 1 بار سورہ مزمل پڑھ لینا ہے۔ 3 بار سورہ مزمل شریف ہو جائے گا اور 63 بار الم تر کیف ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ چاہتے ہیں کہ دشمن مکمل مجھ سے منہ موڑ لے یا اس کی زبان بند ہو جائے، اس سے مجھے ہر قسم کا تحفظ حاصل ہو جائے، اس وقت تک پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ چند دن میں آپ اس کا کمال بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ ایسے زبردست طریقے سے دشمن سے نجات حاصل ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دی۔ 4تھا طریقہ، اگر آپ کہیں چاہتے ہیں کہ مجھے ہر جگہ پہ کامیابی ملے، جس چیز میں بھی میں ہاتھ رکھوں مجھے کامیابی ملے، کسی چیز میں بھی مجھے ناکامی کا کوئی شعبہ ہی نہ ہو،
کبھی بھی مجھے ناکامی نہ ہو، تو آپ سورہ مزمل کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح فجر کے بعد 7 بار اور عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد 7 بار اپنی جمیع حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یہ سورہ مزمل شریف میں نے اس لیے پڑھا کہ مجھے ہر کام میں کامیابی عطا فرما، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرما۔ اب 3 سے لے کر 7 دن تک آپ اس کے اثرات دیں گے، آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور بالضرور آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اس کا 5واں طریقہ نوٹ فرما لیں، اگر آپ کہیں پر ملازمت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کہیں پر اپلیکیشن دی ہوئی ہے، یا پھر کہیں آپ نے اپنی شادی کی درخواست بھیجی ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری یہاں پر شادی نہیں ہوگی، کچھ لوگ انکار کریں، تو اس کا طریقہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے دن یا رات میں کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک وقت رکھ لینا ہے 3 دن تک۔ اب 3 دن تک اول آخر آپ نے کوئی سا بھی درود شریف جتنا آپ کو آسان لگے جتنا آپ پڑھ سکتے، سب سے بہترین جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اگر آپ وہ پڑھ لیں پھر تو بلا شک و شبہ آپ کا کام ہوگا۔ لیکن اگر آپ کوئی اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کا کام ہوگا، لیکن مزہ اس میں درود ابراہیمی میں ہے۔ تو آپ نے 11 بار، وہ وقت آپ نے 3 دن ایک ہی رکھنا ہوگا، 11 بار آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہوگا۔ ہر بار سورہ مزمل شریف ختم کر لینے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ فلاں جگہ پر میں نے ملازمت کے لیے جو اپلیکیشن دی ہوئی ہے یا اللہ وہ منظور ہو جائے، میں تیرے غیب کے خزانوں سے ملازمت چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے ملازمت دے۔ پھر آپ نے درود بلکہ سورہ مزمل شریف شروع کرنا ہے۔ اس طرح 11 بار آپ پڑھیں گے، ہر بار آپ ضرور بالضرور اس میں اپنا مقصد بیان کریں گے۔ اب شادی کا، آپ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک نام بھی ایک کاغذ پر لکھ لیں، اس کی والدہ کا نام بھی ایک کاغذ پر لکھ لیں، اور جن افراد کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انکار کریں گے ان کا نام بھی لکھ لیں۔ اب سورہ مزمل شریف شروع کرنے سے پہلے 41 بار کوئی سا درود شریف پڑھ لیں۔ اب 11 بار آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار آپ نے اس کاغذ کو دے کہ جب آپ سورہ مزمل شریف پڑھیں گے اس کاغذ پر دم کر دیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں شخص سے، فلاں بنت فلاں سے میری شادی ہو جائے، اور اس رشتے میں فلاں اور فلاں جو ناراض ہیں، جو راضی نہیں ہو رہے، اس کے اپنے غیب کے خزانوں سے اور اپنے ہمبر سے اس کو راضی کر دیں۔ تو پھر آپ 3 دن تک 7 دن تک یہ عمل کر لیں، اس کا ایسا نتیجہ نکلے گا کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے لیے کام کریں گے، اپنا کام تو کر لیں گے، آپ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے۔ اب اس وظیفے کی میری طرف سے ان تمام ساتھیوں کو اجازت ہے جو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، اس کے لیے باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے ہوگا، صدقہ جاری کرنے سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، مجھے بھی اپنی پیاری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔